میں تجھے کہہ کے جاتا ہوں بیٹا عزت کر اپنی. ایک دن ہوگا جو زمین پہ نہیں تو کندھوں میں انٹریاں مارے گا یونیورسٹیوں کے اندر لوگوں کی. لیکن گھبرا نہیں, یہ وقت مشکل ہوتا ہے. خواب دیکھنا سب سے عظیم ترین کفر اس زمانے کے کہ میں یہ بنانا چاہتا ہوں. اس کے بعد اس خواب کو ریٹین کرنا, اس خواب کو اپنے آپ کو روز ڈرل ڈاؤن کرنا, نیل ڈاؤن کرنا, اور پھر بناتے بناتے ایک گاڑی اور آگے آپ سے نکل جائے گی, 4 گاڑیاں اور نکل جائے گی, اور اندر سے آواز آئے گی چھوڑ دے بھائی, تو نہیں کر سکتا, تو نہیں کر سکتی. نہیں, یہاں سے انقلاب کھڑے ہوتے ہیں. یہاں ایسی ایسی خاموشیاں ہوں گی آپ سوچ نہیں سکتے. سو اٹس اے گیم آف مسل اینڈ اٹس اے گیم آف اسپرٹ اینڈ اٹس اے گیم آف اسٹریٹجی. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت حد تک تکلیف برداشت کر سکتا ہوں, اور آپ دیکھیں گے وہ گینڈے کی طرح دیوار میں سر مارتے رہیں گے, حالانکہ وہ کام اسٹریٹجکلی کیا جاتا تو کم ریسورس ضائع کیے ہوئے جلدی ہو سکتا تھا. اور کچھ لوگ اتنے بک ورمز اور اتنے پلاننگ کے جیتے ہوں گے, پلاننگ چل رہا ہوگا, لیکن مسل ہلانے نہیں ہے کبھی. بیٹھے ہوئے کتابیں لکھ دی ہوں گی, یوں ہونا ہے, یوں ہونا ہے, یوں ہونا ہے, مگر ایک انیشیٹو نہیں لیا. سو وہ علم جو کبھی نیت نہ بن سکا, اور وہ نیت جو ارادہ نہ بن سکی, اور وہ ارادہ جو عزم نہ بن سکا, اور وہ عزم جو قصد نہ بن سکا, اور وہ قصد جو عمل نہ بن سکا, اور وہ عمل جو نتیجہ نہ لا سکا, اور وہ نتیجہ جو محاسبہ نہ کرا سکا, اور وہ محاسبہ جو توبہ نہ کرا سکا, ایسے علم کے بارے میں تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کمثل حمار یحمل اسفار, یہ گدھے ہیں جنہوں نے کتابیں اپنے اوپر رکھ لی ہیں. ان سب گھاٹیوں سے علم نے گزرنا ہے تو فیلئر ہار اس فیلڈ کی تاج ہے, اس کا معراج. جو انسان کہے میں ہارا نہیں زندگی میں, بھائی جان وہ بن ہی نہیں سکتا کچھ کبھی. اور جو ہار کے سیکھا نہیں وہ بھی نہیں بن سکتا کچھ. اور جو ہار کے اٹھا نہیں اسے تو پہلے ہی کہیں بھائی جان یہ آپ کا ویزا ہے, واپس چلے جائیں, اس ملک اور اس وادی میں آپ کا کوئی لینا دینا نہیں. یہ تنہائیوں کا گیم ہے یا اکیلے پنوں کا گیم ہے. شکوک اور شبہات اور اضطراب کے ایسے محل ملیں گے آپ کو, آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن اس پوری اسٹرگل کے اندر زندگی میں اپنے خواب میں کچھ بنانے کے لیے, اپنا آپ منوانے کے لیے, اور اپنا لوہا منوانے کے لیے انسان کو سب سے پہلے لوگ باہر کنونس کر رہے ہوتے ہیں. بھائی جان سب سے پہلی تربیت اپنی ہوتی ہے. 40 سال میرے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایسا گرائنڈ کیا ہے کہ ہی واز دا ماسٹر آف دا ونس بفور ہم اینڈ دا ونس ٹو کم آفٹر ہم. لیکن اتنی بڑی تحریک کیسے کھڑی ہو سکتی تھی جب تک کہ اس شخص کی اس انسانی ایٹریبیوٹس کا وہ کمال اور جمال کا ظہور نہ ہوتا کہ جس نے اس نے دنیا میں مائیکل ہارٹ کے اس جملے کو پورا کرنا تھا کہ اگر انسان کی کوئی معراج ہو سکتی ہے نا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. کیونکہ اس نے ہیومن پوٹینشل پہ وہ پرفارمنس دی ہے, کنسسٹنسی, کانشسنس, سرٹنٹی, یقین, صبر, استقلال, تحمل, مستقل مزاجی, دوام, اور اس کے بعد روحانیت, اسپرچویلٹی, تعلق باللہ, تزکیہ, تعلیم, حکم کے ایسے باب باندھے ہیں. اس نیچرل کیپیسٹی اور پوٹینشل پہ ایز اے ہیومن بینگ یہ ایسی کوئی مثال نہیں ملتی, نہ پہلے نہ آخری کے اندر. اس لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز دا بگیسٹ فینومینن ان ہیومن لائف دیٹ کین ہیپن. ایک شخص اتنی ایکچوئلائز لائف کیسے جی سکتا ہے؟ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہمیں جذبات, محبت, غضب, دکھ, درد, امیدیں یہ فیولڈ ہوتے ہیں, یہ نائٹروز ہوتے ہیں جو کبھی کبھی دیے جا سکتے ہیں. مگر اتنا لمبا سفر ہے یہ, اتنا تھکا دینے والا سفر ہے یہ, اتنا توڑ دینے والا سفر ہے یہ, اس میں محض جذباتوں کے ساتھ نہیں کھیلا جا سکتا. اس میں انسان کو اصول چاہیے, اس میں انسان کو عقیدہ چاہیے, اس میں انسان کو نظریات چاہیے, تفکر چاہیے, تفکر فی الشرع چاہیے, تفکر فی الکون چاہیے. اسے وہ سوچ چاہیے جو اس کے اندر سے سیلف پروڈکٹیوٹی کریٹ کرتی ہو کہ دس از این ought فار می ٹو ڈو اٹ. میں اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میں نے اس کو گرانا ہے, میں نے اس کو نیچے لگانا ہے, میں نے اس میں شہرت حاصل کرنی ہے, میں نے اپنے نفس کو پروف کرنا ہے. ویژن بنایا اس لیے جاتا ہے because it is the ought of the time. یہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہونا چاہیے, اور یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید عرش کے بادشاہ نے مجھے چنا ہے اس کے لیے. میں کلیم نہیں کرتا, لیٹ می گیو اٹ اے ٹرائی.